للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے. ہر مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کی زندگی کا ہر طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہو. حضرت ذو النورین مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اسی قدر ہی محبت کرے گا، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی اسے جنت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ ہو. اور جو آدمی اپنے عادات و اطوار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی جتنی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی بغض اور عداوت اور دشمنی اس شخص کے ساتھ اسی قدر زیادہ ہوگی جتنا کہ وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو میرے محترم دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے تو اس کے کیا کہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بے شمار ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کی اتباع کریں. بالخصوص کھانے کی، پینے کی اور رہنے سہنے کی ضروریات زندگی، بیت الخلاء میں جانے کی، مسجد میں آنے جانے کی، اور اس طرح کی جتنے بھی چھوٹی موٹی سنتیں ہیں، تو آدمی اگر اس کی اقتداء کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس قدر ہی زیادہ محبت کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے باتوں میں بھی اتباع کیا کرتے تھے کہ جس میں کہ ثواب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ضرور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ سواری پر بیٹھتے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یہ کہتے 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہنے کے بعد پھر سواری پر چڑھنے کی دعا پڑھتے، اور اس کے بعد پھر مسکراتے. لوگ کہتے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، حالانکہ یہ مسکرانے کا تو کوئی مقام نہیں. تو وہ کہتے کہ میں نے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا کہ آپ علیہ السلام سواری پر چڑھ کر آپ علیہ السلام نے مسکرائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سفر حج پر جا رہے تھے، کہیں ان کو حاجت پیش آئی تو وہ اترے اور اپنی حاجت پوری کی، اور پھر تھوڑی دور گئے تو وہاں پر پھر اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس جگہ پر گئے اور جا کر اس طرح بیٹھے گویا کہ وہ پیشاب کر رہے ہیں. پھر وہاں سے چلے آئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے پیشاب کیا تھا اور آپ پھر وہاں پر اترے اور آپ نے پیشاب تو نہیں کیا بلکہ کچھ دیر اس طرح بیٹھے گویا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور پھر واپس چلے آئے.
کہنے لگے کہ مجھے وہاں پر پیشاب کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھا تو میں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس جگہ پر اتر کر آپ علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، تو چنانچہ میری جو آپ علیہ السلام سے محبت ہے اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس مقام کو ایسے ہی چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں، تو اس لیے اگرچہ کہ مجھے حاجت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں وہاں پر اترا اور اتر کر میں تھوڑی دیر اس طرح بیٹھا گویا کہ میں پیشاب کیا۔ حالانکہ یہ جو بات ہے اس میں اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اتنی چھوٹی سی باتوں میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا۔ میرے محترم دوستو، اب ہم ہیں کہ کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو کرتا آپ علیہ السلام پہنے ہوئے تھے اس میں آپ کے بٹن کھلے تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے پھر زندگی میں چاہے بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، وہ ہمیشہ اپنا گریبان چاک کے رکھتے تھے، کبھی انہوں نے اس میں بٹن استعمال نہیں کیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کے گریبان میں آپ علیہ السلام نے اپنے گریبان کھلا رکھا تھا، تو زندگی بھر انہوں نے بٹن کا استعمال ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان یہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں جس صحابی نے دیکھا تو اسی حال پر انہوں نے زندگیاں گزاری۔ تو میرے محترم دوستو، اب کتنی سنتیں جو چھوٹی موٹی سنتیں، مثلا کھانے کی سنتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لے پالک تھے، تو بلکہ لے پالک نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت سلمہ، ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد تو آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لیا، تو حضرت سلمہ اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، تو اور میری ایک عادت یہ تھی کہ جب میں کھانا کھاتا تو کانت یدی تتیش فی الصفا، تو پوری رکابی میں میرا ہاتھ گھومتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ کہو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ، جو کھانا تم سے قریب ہے تو وہاں سے تم شروع۔ گویا کہ ایک مسلمان کے لیے سنت یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کھانا شیطان پر حرام ہو جاتا ہے، شیطان اس کھانے کو کھا نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں۔ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے ہم کو بھوکا رکھ دیا، اور جب بسم اللہ کہہ کر بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے عورت کے مزے بھی ہم سے چھین۔ لیکن آدمی بسم اللہ کہے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ آج رات تم کو گزارنے کا یہاں پر موقع نہیں، اور جب بسم اللہ بولے بغیر کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ جب بسم اللہ کہے بغیر بیوی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے بستر کا بھی انتظام کیا، اور اس سے جو اولاد بھی پیدا ہوگی تو اس میں شیطان کے اثرات رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صورت شکل سے تو انسان رہتے ہیں لیکن ان کے عادات و اطوار ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے شرماتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اتنے میں ایک بدو دوڑتے ہوئے آیا، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے بھی
اس میں ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر فرمایا کہ شیطان اس کھانے سے برکت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے اس بدو کو دوڑاتے ہوئے لایا تاکہ وہ اس میں سے بغیر بسم اللہ بول کر کھا لے تو یہ کھانا اس کے لیے حلال ہو جائے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کو دوڑاتے ہوئے لایا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کے دونوں ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا اب تم بسم اللہ بول کر شروع، بسم اللہ بول کر شروع کیا تو آپ نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے اور فرمایا کہ اب شیطان اس کھانے میں سے کچھ بھی کھا نہیں سکے۔ اگر آدمی بھول گیا بسم اللہ کہنا، اگر اس کے بعد جس وقت اسے خیال آیا اور اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان اگر کھایا بھی ہے تو وہ قے کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو شوق رہتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا، کتنے مسلمان ایسے، غیر مسلموں کو تو چھوڑیے لیکن مسلمان بھائی بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ تو داہنے ہاتھ سے پیتے ہیں اور کھانا وغیرہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، حالانکہ سگریٹ پینا بالکل حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے داہنا ہاتھ اچھی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، آدمی کھانا وغیرہ جو بھی ہے اور جو بھی برکت کی چیزیں ہیں قرآن مجید آدمی چھوئے تو داہنے ہاتھ سے چھوئے، اور اس طرح کے جو بھی کھانے پینے کے لیے آدمی داہنا ہاتھ استعمال کرے، جو بھی گندگی وغیرہ دور کرنا ہے تو اس کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا فإن الشیطان یاکل بشماله، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے